السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے مشکات المصابیح کا ایپیسوڈ نمبر 35 انشاءاللہ ہمارے پاس آج زیر مطالعہ ہے 35واں سبق، اور حدیث نمبر ہے 3175 سے 3185۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا پڑھتے ہیں، رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر واتم بالخیر رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کتاب النکاح کے سلسلے میں یہ حدیث جو ہمارے زیر مطالعہ ہیں، ان احادیث کے ضمن میں آج ہمارے پاس یہ 35واں سبق جو کہ ہم پڑھتے ہیں آج براہ راست کتاب سے، جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور کتاب النکاح کے سلسلے میں جو کتاب باب المحرمات، وہ رشتے جو حرام، جو حرمت کو ثابت کرتے ہیں، وہ رشتے خاص طور پر رضاعی رشتے ہیں، نسبی رشتے ہیں، جو کہ خون کے ذریعے، خون کی بنا پر حرام ہے ایک دوسرے کے لیے، ان کا تذکرہ ہے۔ ابو الطفیل الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کنت جالسن، میں بیٹھا ہوا تھا، مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کے ساتھ۔ اذ اقبلت امرأۃ، کہ ناگہاں اچانک ایک خاتون آ گئی۔ اقبلت امرأۃ فبسط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رداءہ، تو اس کے آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبسط رداءہ، اپنی چادر کو بچھایا، پھیلا دیا، بچھا دیا، حتی قعدت علیہ، یہاں تک کہ وہ آنے والی خاتون اس پر بیٹھ گئی۔ فلما ذہبت، تو پھر جب وہ چلی گئی، قیل ھذہ ارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا گیا کہ یہ خاتون وہ تھیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ رواہ ابو داؤد، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، تو آپ نے ان کے لیے اٹھ کر عزت و احترام کی خاطر ان کے لیے چادر بچھا دی، اور وہ ان پر بیٹھ گئیں۔ ہاں جی، حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی عمارہ بن ثوبان مستور ہے، چھپا ہوا راوی، جبکہ جعفر بن یحییٰ بھی اسی طرح کا ہی ایک اور راوی ہے جو کہ مستور ہے، اسی سند میں ہے۔ اور حدیث میں اذ اقبلت امرأۃ کا ترجمہ ہے کہ اچانک ایک عورت آئی، اور یہ عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، ان غیلان ابن سلمۃ الثقفی اسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ الثقفی نے اسلام قبول کیا۔ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تو اس کی جاہلیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے، بیفور اسلام، 10 بیویاں تھیں، اس کے تحت 10 بیویاں تھیں اس کے نکاح میں۔ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، اور ان سب نے ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک اربعا وفارق سائرہن، کہ ان میں سے 4 جو ہیں ان کو روک لے، اپنے پاس اپنے نکاح میں رکھو، وفارق سائرہن، اور بقیہ جتنی ہیں ان کو فارغ کر دو، ان کو الگ کر دو۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔ ہاں جی،
تو عزیز طلباء یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے، تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث میں زہری جو ہیں وہ مدلس اور عنن ہیں، اور حدیث کے مزید شواہد بھی ضعیف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی حدیث جو ہے اس کا مفہوم کلیئر ہے، اسی پر یہ عمل ہے کہ چار جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک آج بھی قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ 4 سے زیادہ کا ایک وقت میں رکھنا حرام ہے مرد کے لیے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے، قالا وہ کہتے ہیں اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا، وتحت 5 نسوۃ اور میرے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، فسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال آپ نے فرمایا فارق واحدۃ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے، وام سے کربان اور 4 جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو، فعمدت الى اقدمهن صحبۃ عندي عاقرا منذ 60 سنة ففارقتها۔ تو نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں تو پھر میں نے چاہا، ارادہ کیا کہ میں ان میں سے جو سب سے زیادہ تھیں بڑی عمر کی، اقدمهن صحبۃ عندي یعنی جن کا میرے ساتھ نکاح سب سے پہلے ہوا تھا، عاقر اور وہ تھی بھی بانج، یعنی اپنی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بانج ہو گئی تھیں، منذ 60 سنتن یعنی 60 سال سے وہ میرے ساتھ تھیں، یعنی میرے نکاح میں تھیں، منذ 60 سنتن 60 سال سے میرے نکاح میں تھیں، آخرین بانج تھیں، تو ففارقتها تو میں نے ان کو پھر آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ رفاع فی شرح سنہ، اس کو انہوں نے حدیث کو شرح سنہ میں روایت کیا ہے۔ تو اس کی سند بھی ضعیف ہے، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، سند میں بعض مجہول راوی یعنی بعض کا لفظ سند میں آیا ہے جس سے مراد کوئی متعین شخص نہیں ہے، نہ اس کا ذکر ہے بلکہ وہ مجہول ہے، تو اس لیے سند ضعیف ہے، اور حدیث میں لفظ آخر سے مراد بانج عورت ہے۔ عزیز طلباء اس معاملے میں جو احناف ہے نا، حنفیہ، ان کا عمل یہاں بھی حدیث کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی 4 کا نکاح صحیح اور باقی از خود باطل ہو جائیں گی، گویا کہ شوہر کو چناؤ کا اختیار نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ پہلی جو ہوں گی نا 4 ان کو رکھے گا، باقی جو آخری ہیں وہ خواہ جوان ہوں خواہ وہ جیسی بھی ہوں ان کو چھوڑ دے گا، پہلی 4 کو رکھے گا۔ تو اس بات کے ہاں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ یہ حدیث جو ہے ان میں واضح یہ ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے 4 کو رکھ لو باقی کو چھوڑ دو، یا اس میں سے ایک جو ہے اس کو چھوڑ دو، بالکل کلیئر ہے۔ تو یہ حکم جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے ہاں جی 3179 یعنی 3179، عبداللہ بن ابا یعنی الضحاک 78 حدیث ہے ہمارے پاس، وانی الضحاک بن فیروز الدائلمی، ضحاک بن فیروز دائلمی ان ابی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قالا وہ کہتے ہیں قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی اسلمت و تحتی اختان، میں نے اسلام قبول کیا اور میرے نکاح میں 2 سگی بہنیں ہیں، تحتی اختان، قال آپ نے فرمایا اختاریتہما شئتا، ان دونوں میں سے جس کو، اختاریتہما شئتا ان دونوں میں سے کسی ایک کو، جس کو چاہے تو اختیار کر لے اور جس کو چاہے تو چھوڑ دے۔ تو اس میں دیکھو واضح یہ الفاظ ہیں، اختاریتہما شئتا اختیار ہے، ان دونوں میں سے جس کو چاہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں بھی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس سے پہلے نکاح کیا تھا اسی کو رکھے اور پچھلی والی کو چھوڑے گا، حالانکہ کس کی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، جبکہ جمہور اہل علم کا یہی قول ہے کہ ان دونوں میں سے اس کو خامد کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے رکھے جس کو چاہے روک لے۔ 3179 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قالا وہ کہتے ہیں اسلمت امرأۃ کہ ایک عورت نے اسلام قبول کیا، فتزوجت اور اس نے نکاح بھی کر لیا، شادی کر لی، فجاء زوجها الی النبی
تو اس کا خامد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالہ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی قد اسلم، تو بے شک میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے، وعلمت باسلامی، اور اس نے میرے اسلام کو بھی معلوم کر لیا تھا، جان لیا تھا۔ فانتزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فانتزعها، اس کو دوسرے خامد سے ہٹا کر، جدا کر کے اس کو پہلے خامد کی طرف لوٹا دیا، وردها الى زوجها الاول۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے کہ انہ قال، کہ اس کے بے شک اس کے خامد نے کہا کہ انہا اسلمت، کہ یہ میری جو عورت ہے اس نے اسلام قبول کیا ہے، مائی میرے ساتھ ہی، فردہ علیہ، تو تب اللہ کے رسول نے اس عورت کو، یعنی فردہ اس کو، عورت کو اس کے پہلے خامد کی طرف ہی لوٹا دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، واضح کلیئر ہے کہ عورت نے اسلام قبول کر لیا تو، اور اس نے آگے کسی مسلمان مرد سے فوراً شادی رچا لی، اس کا پہلا خامد آیا تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس نے میرے اسلام کو جاننے کے باوجود کہ میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے تو وہ ادھر چلی گئی ہے، کسی اور کے ساتھ اس نے شادی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سنا تو اس کو اپنے پہلے خامد کی طرف لوٹا دیا، اس سے جدائی کرا کے دوسرے خامد سے۔ اور ایک روایت میں یہ واضح الفاظ ہیں کہ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، تب تو بالکل ہی جائز نہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے خامد کی طرف چلی جائے۔ یہ صورت میں ہے کہ جب خامد جو ہے پہلا وہ کافر ہی رہے اور عورت مسلمان ہو جائے تو وہ عورت اور کافر خامد کا خود نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ کسی اور مسلمان مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ اور تھا، یہاں یہ تھا کہ دونوں نے، میاں بیوی نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تو عورت جو ہے اس نے جٹ کسی اور آدمی سے جا کے شادی کر لی، تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اصلی خامد کی طرف اس کو لوٹا دیا۔ اچھا جی، 3179، یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں سماک بن حرب جب اکرمہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور اکرمہ کے علاوہ جب سماک بن حرب روایت کرتے ہیں تو صحیح ہوتی ہے، واللہ عالم۔ خاص طور پر جب ان کی بیان کردہ حدیث اپنے ذہنی طور پہ جو ان کا معاملہ جو خلط ملط ہو گیا تھا ان پر، سماک بن حرب کا، اس سے اگر پہلے کی حدیث بیان کی ہو، یہ ان پر ذہنی جو توازن اپسٹ ہوا تھا، ان کا خلط ملط ہوا تھا، اس سے پہلے کی حدیث جو ہے اگر انہوں نے بیان کی ہو تو پھر یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اکرمہ کے علاوہ جب کسی سے روایت کریں، اکرمہ سے روایت کریں گے تو ضعیف ہے، واللہ عالم۔ حدیث 3180، ورویہ فی شرح سنہ، شرح سنہ میں روایت کیا گیا ہے کہ انہ جماعت من النساء، کہ ایک پوری جماعت تھی عورتوں کی، ردہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنکاح الاول علی ازواجہن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا تھا ساری عورتوں کو پہلے نکاح کی جانب، پہلے نکاح کی طرف، علی ازواجہن، ان کے شوہروں پر یا ان کے شوہروں پر لوٹا دیا تھا ان کو، عند اجتماع اسلامین بعد اختلاف الدین والدار، ہاں جی، عند اجتماع اسلامین، دونوں کے مسلمان ہونے کے وقت، بعد اختلاف الدین والدار، اور بعد اختلاف الدین والدار، دین اور علاقہ مختلف ہونے کے بعد بھی، دین اور رہائش یا علاقہ یا رہن سہن کی جگہ مختلف ہونے کے بعد، جب دونوں کا اسلام اکٹھا ہوا، میاں اور بیوی کا ایک ساتھ ہوا، جمع ہوا، تو اللہ کے نبی نے ایک نہیں کئی عورتوں کو ان کے پہلے خامدوں کی جانب لوٹا دیا تھا۔ تو اس سے عزیز طلبہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ بہرحال یہی چاہتے ہیں کہ عورت اور مرد جو کہ پہلی بار نکاح میں، شرعی نکاح میں منسلک ہوں، وابستہ ہوں، تو بعد میں بھی زیادہ حق انہی کا ہی ہے، اگر صورت ممکن ہو تو ان کا اکٹھا ہونا زیادہ معاشرے کے لیے، دین کے لیے اور خاندانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے نا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ
احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کا دوبارہ آپس میں معاملہ ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے ممکن ہو سکے وہ شرعی اعتبار سے ہو جائے تو بہتر ہے۔ اچھا جی، میں نے ان عورتوں کو جن کو اللہ کے رسول نے لٹایا تھا، پھر سن لو، ردہن النبی بالنکاح الاولی علی ازواجہن، پہلے نکاح کے ساتھ انہی کے خامدوں پر اللہ نے ان عورتوں کو لٹا دیا اللہ کے رسول نے، ان اجتماع الاسلامین، اس دونوں کے اسلام اکٹھے اسلام لانے کے وقت، دونوں کے اسلام لانے کے وقت، یعنی جب دونوں کا اسلام اکٹھا ہو جائے، دونوں اسلام لے آئیں، بعد اختلاف دین و دارین، دین اور دار کے مختلف ہونے کے بعد بھی، من ان میں سے ایک مثال ہے، من بنت الولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ کی بیٹی، کانت تحت صفوان بن امیہ، جو کہ صفوان بن امیہ کی بیوی تھی، تو فاسلمت یوم الفتح، فتح مکہ کے دن وہ اسلام لے آئی، وہرب زوجہا من الاسلام، تو اس کا جو خامن تھا وہ اسلام سے قبول کرنے سے بھاگ گیا، فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ ابن عمہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس کی جانب، کس کی جانب؟ صفوان بن امیہ کی جانب، کیا بھیجا؟ کس کو؟ ابن عمہ، اس کے چچا کے بیٹے کو، وہب بن عمیر، جس کا نام وہب بن عمیر ہے، وہب بن عمیر جو تھا اس کو اللہ کے نبی نے، جو ان کے چچا کا بیٹا تھا، صفوان بن امیہ کے چچا کا بیٹا، اس کو اللہ کے رسول نے بھیجا اس کی طرف، اس کے پیچھے، کیا چیز دے کر؟ بردائے رسول اللہ، اپنی چادر دے کر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دے کر وہب بن عمیر کو بھیجا، جو کہ صفوان بن امیہ کے چچا کا بیٹا تھا، کہ وہ اس کے پیچھے جائے، جو بھاگ گیا تھا اسلام قبول کرنے سے، امانن، امان کے طور پر، کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور وہ واپس آئے، لصفوانہ، امانن لصفوانہ، چادر جب بھیج دی تو اس کا بڑا مطلب تھا کہ اللہ کے رسول رحم و کرم پر رحیم ہیں، انہیں کچھ نہیں کہیں گے، امانن لصفوانہ، صفوان بن امیہ کو امان دینے کی صورت میں چادر بھیجی، فلما قادمہ، جب وہ آیا تو جعل له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسییر و اربعۃ اشہر، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی 4 مہینے چلنے پھرنے کی، آزادانہ، تسییر و اربعۃ اشہر، اللہ کے رسول جب وہ آیا نا صفوان بن امیہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے امان کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 مہینوں کی آزادانہ چلنے پھرنے کی اجازت دے دی، کہ 4 مہینے تم لے لو اور یہاں رہو، سوچو اپنے بارے میں، خوب غور و فکر کرو کہ کیا کرنا ہے، تم پر پابندی کوئی نہیں، حتی اسلمہ، یہاں تک کہ وہ پھر اسلام لے آیا، فاستقرت عندہ واسلمت ام حکیم ابن انت، تو پھر فاستقرت عندہ، تو پھر وہ جو تھیں ان کی بیوی، وہ ان کے پاس ٹھہر گئیں، جو پہلے سے اسلام قبول کر چکی تھی نا فتح مکہ کے دن، ولید بن مغیرہ کی بیٹی، وہ پھر ان کے پاس ٹھہر گئیں، یعنی وہ دونوں اکٹھے ہو گئے جب وہ مسلمان ہوا تو۔ اور دوسری جو مثال تھی وہ کیا تھی؟ دوسری بیوی کی، واسلمت ام حکیم بن حارث بن ہشام، اسی طرح اسلام لے آئی ام حکیم جو حارث بن ہشام کی بیٹی تھی، واسلمت ام حکیم بنت الحارث بن ہشام، جو حارث بن ہشام کی بیٹی تھی ام حکیم، وہ بھی اسلام قبول کر لیا اس نے، جو کہ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی، امرات اکرمہ ابن ابی جہل، یوم الفتح بمکہ، فتح مکہ کے دن، وحارب زوجہا، تو اکرمہ بھاگ گیا اس کا خامد، من الاسلام، اسلام قبول کرنے کے بجائے وہ بھاگ گیا، حتی قادم الیمن، یہاں تک کہ وہ یمن آ گیا، فرتحلت ام حکیم، تو ام حکیم جو ان کی بیوی تھی جو اسلام قبول کر چکی تھی، ام حکیم بنت الحارث بن ہشام، وہ خود گئی، حتی قادمت علی الیمن، یہاں تک کہ وہ یمن وہاں اپنے خامد کے پاس پہنچ گئی، فدعته الی الاسلام، اور اسے دعوت دی اسلام کی،
فاسلمہ تو وہ مسلمان ہو گیا، فثبتا علی نکاحہما تو وہ دونوں جو ہیں اپنے اسی پہلے نکاح پر ثابت رہے۔ رواہ مالک عن ابن شہاب مرسلہ، امام مالک نے اس روایت کو ذکر کیا ہے ابن شہاب زہری سے مرسل۔ تو یہ حدیث جو ہے سند ہے اس کی ضعیف ہے، اس لیے کہ زہری رحمہ اللہ اس میں یہ الفاظ، امام زہری نے اس میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ انہو بالغہ، کہ بے شک انہیں یہ بات پہنچی ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث جو کہ 2313 ہے ہمیں اس سے بے پرواہ کر دیتی ہے، اس کا بھی مفہوم یہی ہے، اور وہ امام مسلم کی روایت ہے، جبکہ یہ روایت ہے لیکن یہ امام زہری جو ہیں اس میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ انہو بالغہ، کہ ان کو یہ بات پہنچی۔ تو یہ حدیث کے مقام صحیح سے گر جاتی ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث طلبہ الفصل الثالث، اسی باب کی تیسری فصل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال، وہ کہتے ہیں حرم من النسب وسبع ومن السحر سبع، کہ 7 رشتے نسب کی وجہ سے اور 7 نکاح کی وجہ سے حرام ہیں۔ حرم من النسب، نسب کی وجہ سے حرام کیے گئے ہیں، 7 رشتے، ومن السحر اور 7 رشتے، 7 رشتے، ومن السحر نکاح کی وجہ سے حرام ہے، بس ومن السحر سبع۔ ثم قال، پھر انہوں نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں ان کا حرمت کا ذکر ہے، حرمت علیکم امہاتکم، آخر تک۔ تو حرم من النسب سبع ومن السحر سبع، اس کو انڈر لائن کیجیے اس کے ترجمے کو، کہ 7 رشتے نسب کی وجہ سے اور 7 نکاح کی وجہ سے حرام ہیں۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 3182، عمر بن شعیب نبی عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے والد سے رحمہ اللہ اور ان کے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے دادا کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل نکح امراتن، کہ جس آدمی نے بھی نکاح کیا کسی عورت کے ساتھ، فدخل بہا، اور پھر اس کے ساتھ مجامت بھی کر لی، فدخل بہا، اور اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ صحبت بھی کر لی، فلا یحل لہ نکاح ابنتہا، تو فلا یحل لہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے نکاح ابنتہا، اس عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا، اس عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا، یہ جو پچھلے اور خامد سے ہوگی نا وہ بیٹی، پچھلے کسی اور خامد سے جو بیٹی وہ لے کے آئی ہے ساتھ اپنے نئے شوہر کے پاس، اور اس کے ساتھ مجامت بھی کر لی نکاح کے بعد، تو وہ جو بیٹی ہے اس کی وہ پہلے شوہر سے، وہ بھی اس کے لیے اپنی بیٹی ہوگی، سگی بیٹی کی طرح، اس پر اس کے لیے نکاح حرام ہے۔ لا یحل لہ نکاح ابنتہا وان لم يدخل بها فلینکح ابنتہا، اور اگر اس عورت کے ساتھ اس نے ابھی مجامت نہیں کی، یعنی پچھلے خامد سے جو چھوڑی ہوئی کوئی عورت ہے اس کے ساتھ اگر اس نے نکاح کیا ہے اور مجامت نہیں کی اور اس نے اس کو طلاق دے دی مثال کے طور پر، تو فلینکح ابنتہا، تو پھر وہ اس کی عورت کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، اور اسی طرح جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرے، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَنكِحَ أُمَّهَا، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ نکاح کرے اس عورت کی ماں کے ساتھ، یعنی اپنی ساس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ داخلہ بها او لم يدخل، خواہ اس کے ساتھ اس نے مجامت کی ہو یا نہ کی ہو۔ تو یہ ایک رشتہ ایسا ہے ساس کا کہ کیا اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے نکاح کے بعد صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، اور صحبت کیے بغیر اس کو طلاق بھی دے دی، تو کچھ وقت کے لیے بھی اگر نکاح ہو گیا تو اس کی جو ماں ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہے، وہ ہمیشہ اس کے لیے غیر محرم ہے، اس کے لیے پردہ بھی نہیں ہے۔ رواه ترمذی وقال هذا حدیث لا يصح من قبل اسناد، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ ہاں جی، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيَّةَ، اور اس کو تو
اس کو تو روایت کیا ہے ابن لہیہ نے جو کہ ضعیف راوی ہے، بڑا منقطع، بڑا معروف. والمصنف بن الصبا اور مصنف بن صباح نے عن عمرو بن شعیب، عمر بن شعیب سے، وہما یضحفان فی الحدیث، اور یہ دونوں صحابی جو راوی ہیں ابن لہیہ اور مصنف بن صباح، یہ محدثین کے ہاں ضعیف ہیں، ضعیف قرار دیے گئے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں عزیز طلباء کہ اس حدیث کا جو موضوع مفہوم ہے یا جو اس میں مسئلہ ہے اسی پر ہی عمل ہے، واللہ عالم. آگے آتے ہیں باب المباشرہ، مباشرت کا بیان. مباشرت سے مراد آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان عورتوں، اپنی عورتوں بیویوں سے جماع نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں. تو مباشرت اسی سے ہے، باشرہ یباشر مباشرتاً، دو طرف سے ملنا، دو جسموں کا ملنا آپس میں، میاں بیوی کا. الفصل الاول، پہلی فصل ہے اس بارے میں. تو مباشرت کے حکام کیا ہے، سلسلے میں یہ حدیث ہماری رہنمائی کریں گی. جابر رضی اللہ عنہ سے قال کانت الیہود تقول، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے، کانت الیہود تقول اذا اتی الرجل امرأته من دبرها، کہ اگر آدمی آئے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیوی کو آئے اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، فی قبولها، اس کی قبول میں. یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کرے اپنی اس کی پیٹھ کے ذریعے سے، اس کی دبر سے، یعنی اس کی اگلی جو سامنے والی شرمگاہ اس کی طرف، لیکن وہ سامنے سے نہ کرے بلکہ پیچھے سے کرے، پیچھے سے مباشرت کرے، لیکن کرے عورت کی جو سامنے والی اصل شرمگاہ اس میں، یعنی قبول اس کو کہتے ہیں، قبولها من قبولها. یہ دونوں الفاظ اپوزٹ ہیں، دبرها و قبولها، پچھلی شرمگاہ اور اگلی شرمگاہ. تو کوئی آدمی پیچھے سے آگے کو کرے اپنا مجامت، کان الولد احولا، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بینگا پیدا ہوگا، بچہ بینگا پیدا ہوگا، ٹیڑھا پیدا ہوگا، بچے کے اعضاء صحیح نہیں ہوں گے. یہ یہودی کہا کرتے تھے. انہوں نے پتہ نہیں یہ کہاں سے اپنا پڑھ لیا یا یہ کہاں سے یہ بات جو ہے وہ اچک لی جس کی کوئی دلیل نہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان. فنازل، تو اللہ نے یہ آیت اتاری، نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہارے لیے، حرث لکم فاتوا حرثکم، تم اپنی کھیتیوں کو آؤ، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو کنڈیم کیا، نیگلیکٹ کیا کہ یہ کہاں سے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بچہ تو بینگا ہوگا یا نہیں، یہ خود بینگے ہیں اور خود ان کی عقل میں فطور ہے، اور جو بات کر رہے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی. تو اللہ تعالیٰ نے جو خود سب سے بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں اور حیا والے ہیں، انہوں نے یہ آیت اتاری کہ تمہاری بیویاں بھائی تمہاری کھیتی ہیں، اور ان کے ساتھ جس طرح چاہو تم مجامت کرو، لیکن مجامت کرنی اپنی کھیتی میں ہی ہے، یعنی اپنی جو ان کی اصل جو شرمگاہ ہے سامنے سے، پیچھے سے نہیں. اچھا جی، تو یہ طریقہ ہے مجامت کا، یہ طریقہ مجامت کا کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہو اصل جگہ سے ہی. تو الفاظ کان الولد احبلوا کا مطلب ہے تو بچہ بینگا پیدا ہوگا، اس کو انڈر لائن کیجئے. آگے حدیث ہمارے پاس ہے، حدیث 3184، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا نعزل، کہ ہم عزل کیا کرتے تھے، والقرآن ینزل، اور قرآن نازل ہوتا تھا، ہم عزل کرتے اور قرآن نازل ہوتا تھا. متفق علیہ. وزاد مسلم، اور امام مسلم نے زیادہ کیے الفاظ، فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسلم نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی، فلم ینہانا، تو اللہ کے نبی نے ہمیں روکا نہیں، اس سے عزل کرنے سے ہمیں نہیں روکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزل جائز ہے. عزل کیا چیز ہے؟ عزل سے مراد خامد کا اپنی بیوی کی اندام نہانی سے باہر منی کا خارج کرنا، کہ بچہ کی پیدائش سے بچا جا سکے.
یا اس کے متبادل کوئی اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو آج کل متداول ہیں، اگر نقصان نہ ہو صحت کو اور طبیب یا ڈاکٹر کے مشورے سے، تو آج کل کی جدید سائنس میں کئی ایک طریقے جو ہیں وہ آ چکے ہیں عزل کے. تو کوئی بھی طریقہ ہو کہ آدمی جو ہے وہ منی خارج باہر کرے، یا یہ ہے کہ کوئی کنڈوم وغیرہ کا استعمال کر لے یا کوئی اور چیز. تو بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ اپنا علاج کرواتی ہیں، کوئی چیز رکھوا لیتی ہیں اپنے رحم کے سامنے، تو وہ بھی اس سے باقی انہیں کنڈوم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو بالکل حق زوجیت بھی ادا ہوتا ہے، اور جو ہے ان کا مقصد وہ بھی بعض دفعہ ضروری عذر ہوتا ہے بہت زیادہ، جو عورت ہے اس کے بارے میں اس کی صحت کی خرابی، یا جو کہ طبیب یا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کا پیدا ہونا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا یا صحت کی خرابی کا باعث ہوگا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. خامد اور بیوی آپس میں مشورہ کر لیں تو پھر یہ جائز ہے ایک حد تک. تو حدیث اعظم میں عدل کا جواز جب میاں بیوی آپس میں کسی خاص ضرورت کے تحت افہام و تفہیم کر لیں تو یہ کوئی حرج نہیں. اچھا جی، آگے ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا عزیز طلبہ، اگر اس مقصد کے تحت جو کہ جاہلیت میں تھا کہ ہماری اولاد کثرت سے زیادہ ہو جائے گی، جو کہ آج کل بعض لبرل اور گندے ذہن کے لوگ بے دین جو ہیں وہ صرف مادہ پر توقع رکھنے والے، مادی امور پر، مادی اسباب پر توقع رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ ذہن ہے گندا ذہن، گندگی کو وہ پاپولیشن جو ہے اس کے کئی مطلب پالیسیاں وضع کرتے ہیں، اور پھر کی جو ہے اپنا آبادی کم ہو، پاپولیشن پلاننگ جسے کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر باقاعدہ مفت دوائیاں دیتے ہیں، تو بڑا کچھ ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ کے نظام کے خلاف ایک جنگ ہے، اللہ کے جو فطری نظام ہے اس میں ہمیشہ نقصان ہی رہا ہے، کبھی فائدہ نہیں ہوا. تو اس لیے اس پر یہ ذہن میں اگر ہو تو پھر تو یہ گناہ ہے بڑا. لیکن اگر کوئی اور مقصد ہو، کوئی اور ذہن میں بات ہو اس کے علاوہ، تو پھر جواز ہے، پھر بھی افضلیت نہیں، پھر بھی جواز ہے، پھر بھی جو اللہ نے لکھا ہے وہ آگے رہے گا، یہ ذہن میں رہے. اور یہ ذہن میں رکھنا بھی چاہیے کہ جو اللہ نے مقدر کرنا ہے ہمارے، وہ اللہ ہمیں دے الحمدللہ، اس سے انکار نہیں. جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو پھر اللہ ان سے چھین لیتے ہیں، اور وہ بلکتے رہتے ہیں ساری زندگی، ترستے رہتے ہیں، انہیں اللہ وہ بھی نہیں دیتا. اللہ اکبر. تو آگے حدیث آ رہی ہے اسی بارے میں. وان ہو، اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اتی رسول اللہ، کہ ایک آدمی ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم. فقال تو کہنے لگا، ان لی جاریتن، کہ میری ایک لونڈی ہے، جاریتن یا خادماتنا، اور وہ ہماری خدمت کرتی ہے، خادمہ ہے. وانا اطوف علیہا، اور میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، جماع کرتا ہوں، اس کے ساتھ صحبت کرتا ہوں. واکرہ ان تحمل، اور میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو، یعنی میں حمل نہیں چاہتا کہ وہ اس کے ہاں کو بچہ ہو، لیکن میں اس کے ساتھ مجامت کرتا ہوں، تو میری لونڈی ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اعزل عنہا، تو عزل کر لو اس سے، یعنی عزل جسے کہتے ہیں، عزل کر لو اس سے، ان شئت، اگر تو چاہے تو. فإنہ سیاتیھا ما قدر لھا، ہاں جی، کیونکہ جو اس کے مقدر میں کیا گیا ہے نا وہ اس کے پاس آگے رہے گا، وہ ملک سیاتیھا آئے گا اس کے پاس ان قریب، ما قدر لھا، جو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقدر کیا گیا ہے. وہ رک نہیں سکتا، لیکن آپ اپنے طور پہ عزل کر سکتے ہیں. فلبث الرجل، تو پھر آدمی جو ہے وہ کچھ دیر ٹھہرا یا کچھ مدت گزری، ثم اتاہ، پھر وہ آیا آپ کے پاس. وقال، تو کہنے لگا، ان الجاریۃ قد حبلت، کہ اللہ کے رسول یقیناً وہ جو لونڈی ہے وہ حاملہ ہو چکی ہے، قد حبلت. وقال، تو آپ نے فرمایا، قد اخبرتو کا، میں نے تو آپ کو یہ بتا ہی دیا تھا کہ انہ سیاتیھا، کہ یقیناً اس کے پاس وہ چیز آ کر رہے گی، ما قدر لھا، جو اس کے لیے مقدر کی گئی ہے، بچہ یا بچی جو اس کی اولاد اس کے لیے مقدر کر دی اللہ نے پہلے دن سے، وہ اس کے پاس آ کے رہے گی، کہا جتنا چاہو تم پرہیز کرو. رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ سبق
بحمد اللہ و بعون جل وعلا اختتام پذیر ہوا، اور ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔